السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 43 سے میں چاہ رہی ہوں کہ غزوہ تبوک سے پیچھے تھوڑا سا چلتے ہیں تاکہ آپ کو کنیکشن نظر آئے کہ اصل وجہ کیا ہوئی تھی غزوہ تبوک کی۔ مختصر سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ مزید آپ پہ بات واضح ہو۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری میں، تو صلح کی ایک بڑی اہم شق کیا تھی کہ آئندہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی۔ یہ چیز مسلمانوں کے حق میں گئی اور اس موقع پر مسلمانوں کو اپنا پیغام مزید دور دور تک پہنچانے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امن ہوا تو بہت سے تبلیغی دستے یا گروپس صحابہ کرام کے مختلف علاقوں میں بھیجے، جو جا کے کیا کرتے تھے؟ اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ یعنی مدینہ کے مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے دستے، کوئی اس قبیلے میں جا رہا ہے، کوئی اس میں جا رہا ہے، کوئی اس میں جا رہا ہے، ہر جگہ جا جا کے پیغام پہنچایا۔ ایک تبلیغی دستہ جو تھا وہ شمال میں شام کی سرحد سے ملے ہوئے ایک علاقے کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کتنی دور تک آپ نے پیغام پہنچایا۔ یہاں عیسائی لوگ آباد تھے اور یہ عیسائی جو تھے یہ رومی سلطنت کے ماتحت تھے۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو وفد تھا یا دستہ تھا یا گروپ تھا لوگوں کا جو تبلیغ کرنے کو گیا تھا، اس میں 15 لوگ تھے اور ان کے جو سردار تھے یا ان کا جو لیڈر تھا وہ کعب بن عمیر الغفاری تھے۔ وہ شام کے قریب ذات اطلاع میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے ایک مقام پر دیکھا کہ کافی لوگ جمع ہیں تو ان کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے بات نہیں مانی، بلکہ کیا کیا؟ ان پہ تیر برسانے لگ گئے۔ کن پہ؟ اس دستے کے اوپر۔ اب ہوا یہ کہ 12 لوگ شہید ہو گئے اس میں۔ صرف کعب بن عمیر الغفاری زخمی حالت میں مدینہ واپس آئے۔ وہ جو 2 تھے اور وہ تو واپس آنے کی حالت میں بھی نہیں تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی معمولی جرم نہیں تھا، بہت بڑی زیادتی تھی کہ پرامن طور پر پیسفلی اگر کچھ لوگ آ کے آپ کو اسلام کی بات بتا رہے ہیں تو آپ سن لیں۔ اچھا، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اسلام کو پھیلانے کے لیے، مختلف لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے کس قسم کی اور کتنے بڑے پیمانے پہ کوششیں شروع ہو چکی تھی۔ آج یہ کام کچھ اور لوگ تو کر رہے ہیں کہ وہ ہر علاقے میں ہر دروازے پہ جاتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر اب اس قسم کی کوئی منظم کوشش نہیں ہو رہی کہ باقاعدہ ایسے لوگ ٹرین کیے جائیں، موٹیویٹ کیے جائیں اور پھر وہ گروپس کی شکل میں مختلف آبادیوں، قصبوں، شہروں، لوگوں کے پاس پہنچے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ خطرہ بھی کتنا تھا، اور وہ خطرہ سامنے آ گیا کہ 15 لوگ ان کے شہید ہو گئے، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، ان کو صرف اسلام کی بات بتائی۔ اب چونکہ یہ لوگ رومی سلطنت کے تابع تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا، تو اس طرح انہوں نے ایسی چیز کا دروازہ کھول دیا جس کا جواب دینا ضروری تھا، کیونکہ اگر جواب نہ دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ ان کے حوصلے اور بڑھ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحارث بن عمیر الازدی کو ایک دعوتی خط دے کر حاکم بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ موتا کے علاقے میں پہنچے، جنگ موتا کو سنا ہوگا آپ نے، تو ان کی ملاقات شرحبیل سے ہوئی۔ اس نے ان سے پوچھا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا حاکم بصرہ کے پاس۔ اس نے کہا شاید تم محمد کے بھیجے ہوئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا ہاں۔ اس کے بعد اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور انہوں نے الحارث بن عمیر کو تلوار مار کے قتل کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حاکم بصرہ کے اشارے پہ کیا گیا تھا۔ اب یہ دوسرا واقعہ ہو گیا۔ شرحبیل بن عمر الغسانی عیسائی تھا اور وہ رومی حکومت کا ایک افسر تھا۔ بین الاقوامی قانون یا روایت کے مطابق یہ عمل کہ کسی کے سفیر کو قتل کر دیا جائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ کے حاکم تھے اس وقت، اب مکہ بھی فتح ہو چکا ہے اور ایک بڑے علاقے کے اب ذمہ دار ہیں، ان کی طرف سے ایک نمائندہ یا قاصد جو ہے وہ ایک بادشاہ کے پاس خط لے کے جا رہا ہے اور اس کو مار ڈالا گیا، تو یہ ایک سفیر کا قتل تھا، اور کسی بھی ملک کے سفیر کا قتل اس کے خلاف جنگ کی دعوت ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے 3000 کا لشکر تیار کیا اور جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں اس کو موتا کی طرف روانہ کیا۔ اس سفر میں ایک مشہور صحابی بھی تھے، کون؟
حضرت زید تھے اور حضرت جعفر تھے، اور ایک اور کون تھے؟ عبداللہ بن رواحہ۔ خالد بن ولید تو تھے، لیکن یہ کہ ابتدا میں وہ شہید ہوتے گئے نا ایک کے بعد ایک۔ تو شرحبیل کو جب مسلم لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو اس نے 1,00,000 آدمیوں کا لشکر تیار کیا۔ اس کے ساتھ خود شاہ روم ہرقل 1,00,000 فوج لے کر شرحبیل کی مدد کے لیے بلقاء کے مقام پہ پہنچا۔ 3,000 اور 2,00,000 کا تناسب انسانی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی وجہ سے یہ مقابلہ فیصلہ کن نہ ہوا، تاہم مسلمانوں نے اتنی بہادری سے مقابلہ کیا کہ رومیوں کے اوپر مسلمانوں کا ایک فوجی روب بیٹھ گیا کہ ان کا مقابلہ آسان نہیں۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر حالات معلوم کر رہے تھے کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ ہرقل روم کی سرحد پر 1,00,000 فوجوں کے ساتھ موجود ہوا ہے اور اس کے پاس 1 سال کا سامان رسد بھی ہے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سب لوگوں کو نکلنے کے لیے کہا، اور تقریباً 30,000 کا لشکر جو تھا وہ تیار ہوا، اور اس کے لیے آپ نے لوگوں کو خوب ابھارا اور موٹیویٹ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی جنگ کے لیے نکلتے تو عموماً اشارے کے نائے سے کام لیتے، لیکن غزوہ تبوک کے بارے میں آپ نے صاف صاف اعلان کیا کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ اسی وجہ سے پھر بہت سے لوگ گھبرا بھی رہے تھے کہ سفر دور کا ہے، اور وہ عربوں کے علاوہ کسی اور سے لڑنے کے بھی عادی نہیں تھے، اس لحاظ سے بھی انہیں فکر تھی۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو وہاں جنگ نہیں ہوئی، بلکہ معاہدہ صلح ہوا، اور اس کے بعد باقی تفصیلات پھر ضرورت کے مطابق آپ کو بتا دوں گی۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جنگ ایک بہت بڑا امتحان تھی۔ اب دیکھیں کہ ایک گروپ وہاں پر مارا گیا، دوسرا سفیر ختم ہوا، تو یہ سب کے لیے ایک خوف کی بات بھی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو 3,000 کا لشکر گیا وہ بھی کسی فیصلہ کن نتیجے پہ نہیں پہنچا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث اور عبداللہ بن رواحہ اور حضرت جعفر جو تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے۔ حضرت جعفر وہی ہے نا جنہوں نے نجاشی کے دربار میں اسلام پیش کیا تھا، اور پھر جب فتح خیبر ہوا تھا اس وقت حضرت جعفر واپس لوٹے تھے 7 ہجری میں، اور 8 میں آپ نے ان کو اس طرف بھیج دیا۔ تو بہرحال آگے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ عفا یعفو، عفون عین فے واو سے ہے۔ عفو کہتے ہیں خطا سے یا غلطی سے تجاوز کرنے کو اور پکڑ نہ کرنے کو۔ التجاوز عن الخطا و ترک المؤاخذہ علیہ۔ عفو کا ایک اور معنی بھی آپ نے پڑھا ہے، کیا؟ بڑھنا، زیادہ ہونا، زائد کے معنوں میں بھی۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، وہاں کیا معنی ہے؟ زائد۔ اور اسی طرح حتی عفوا وقالوا، سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھا یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے اور پھلے پھولے۔ تو یہاں پر جو عفا اللہ عنک ہے، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے 2 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب منافقین آتے اور آپ کے پاس عذر بہانے کر کے جنگ پر نہ جانے کی یا آپ کے ساتھ نہ جانے کی رخصت مانگتے تو آپ ان کو فوراً رخصت دے دیتے، تو اس بات پر ایک طرح سے آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ لیکن امام رازی نے اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان ذالک یدل علی مبالغۃ اللہ فی تعظیمہ و توقیرہ، کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر فرمائی ہے، یعنی اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف خلاف اولا بات پر ایک طرح سے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ اذنتا کا لفظ جو ہے اذن سے ہے، اذن اجازت کو کہتے ہیں، اور لہم میں ضمیر کس کی طرف جا رہی؟ منافقین کی طرف، کہ جب یہ آپ سے آ کر اجازت مانگ رہے تھے، رخصت طلب کر رہے تھے، نہ جانے کی بات کر رہے تھے، تو آپ کو انہیں فوراً اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لک، ظاہر ہو جاتے تیرے لیے، یعنی آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے۔ کون؟ الذین صدقوا، وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا،
جو سچے تھے، مخلص مسلمان، وَتَعْلَمَ اور آپ جان لیتے الکاذبین جھوٹوں کو یعنی منافق. اگر آپ ان کو ان کی بات پر فوراً یا ان کی رخصت مانگنے پر فوراً اجازت نہ دیتے تو آپ کے سامنے سچے اور جھوٹے لوگ کھل کے سامنے آ جاتے. لا یستأذنوک نہیں اجازت مانگیں گے آپ سے. استئذان اجازت طلب کرنا. کس بات کی اجازت؟ پیچھے رہنے کی اجازت. الذین وہ لوگ یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر. اللہ اور یوم آخرت کو ماننے والے آپ سے کبھی بھی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگیں گے، وہ کبھی چھٹی نہیں مانگیں گے. ان یجاہدوا اس بات سے کہ وہ جہاد کریں، باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. وہ اپنے مال جان لگانے میں کبھی بھی تردد سے کام نہیں لیں گے. واللہ علیم بالمتقین اور اللہ خوب جاننے والا ہے متقی لوگوں کو. علیم کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. تو معنی کیا ہوگا؟ مبالغے کا. بہت زیادہ جاننے والا، خوب جاننے والا. متقین کس کی جمع ہے؟ متقی کی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، خدا کا خوف ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایسے مواقع پر، ایسے حالات میں جب کہ اسلام کو اس کی قربانی کی ضرورت ہو، وہ پس و پیش نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ آگے ہی رہے گا. اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فرائض کے معاملے میں انسان کو بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے رخصتیں طلب نہیں کرنی چاہیے. جیسے نماز فرض ہے تو اس میں رخصت کب ہے؟ جب کوئی شرعی عذر ہو. شرعی عذر میں خواتین کا شرعی عذر سب کو معلوم ہے. اس کے علاوہ کوئی بیمار ہو تو اس کو یہ تو نہیں کہا کہ وہ نماز نہ پڑھے، لیکن بیٹھ جائے، لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے. وضو نہیں کر سکتا تیمم سے پڑھ لے. اسی طرح باقی فرائض میں بھی جیسے روزہ ہے، حج ہے. تو جہاد بھی جب فرض ہو جاتا ہے، جنگ بھی جب فرض ہو جاتی، تو ایسے موقع پر کسی کے لیے جائز نہیں کہ پھر وہ ہیلے بہانے کے ذریعے اس سے پیچھے رہے. اسی طرح اور کاموں میں بھی جب انسان ایک کمٹمنٹ کر لیتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی عہد کر لیتا ہے، وعدہ کر لیتا ہے، یا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے، تو اس ذمہ داری کو نبھانا بھی عین دین کا کام ہے، عین دین کا حصہ ہے. اور اگر کوئی انسان بلا وجہ رخصت طلب کرے، جان چھڑانے کی کرے، اس کام کو اپنے لیے بوجھ سمجھے، تو وہ اس کے اپنے حق میں ہی بہتر نہیں. سورۃ النور آیت 62 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ کہ جب یہ آپ سے کسی ایسے معاملے میں یعنی اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے، یعنی مسلمان جب اجتماعی کسی کام پر ہوں اور ان کی کوئی ذمہ داری ہو، تو ان میں سے کوئی ایک اگر اس ذمہ داری کو چھوڑ کے جانا چاہے تو پھر آپ جسے چاہیں اجازت دیں اور جسے چاہیں اجازت نہ دیں. تو بنیادی طور پر جو خلاصہ ہے ان دونوں آیات کا اور جو سبق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سچا مومن، مخلص مسلمان، متقی انسان کبھی بھی فرائض اور ذمہ داریوں کے ادا کرنے سے گھبراتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ کام اگرچہ مشکل ہے یا ان میں قربانی کرنا پڑتی ہے، لیکن اس قربانی کا اجر بھی بڑا ہے. تو جس کے سامنے آخرت ہوگی وہ کبھی بھی دین کے کام کو، اللہ کی اطاعت کے کام کو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھے گا. آپ اپنی زندگیوں میں بھی جائزہ لے کر دیکھیں کہ کون سے کام آپ کے لیے فرائض کے درجے میں آتے ہیں، کن کن چیزوں کو آپ اپنے لیے فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں. ایک آپ کی عبادات ہوگی، اسی طرح حقوق العباد میں جو چیزیں جیسے اولاد کی تربیت ہے، یا اسی طرح اور جو ذمہ داریاں آپ پر، پھر اسی طرح دین کو سیکھنے اور سکھانے کی ذمہ داری ہے. تو ان تمام چیزوں میں جب انسان ایک جذبے کے ساتھ کوئی کام شروع کرے تو اس کو نبھانا بھی لازم ہے. کسی بھی کام کو جو کسی دور میں دین کی ضرورت ہو، اس کو چھوٹی چھوٹی ذاتی ضروریات اور عذر بہانوں سے پس پش نہیں ڈالنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ذاتی کاموں کو اور دین کے کاموں کو کس درجے میں رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیے
مثلاً اگر کسی کا بچہ بیمار ہو اور اس کے پاس پیسے بھی ہوں تو وہ کیا کرے گا اس وقت؟ بیماری کے علاج میں کیسے خرچ کرے گا؟ فوراً بغیر سوچے کرے گا نا. اسی طرح اگر کسی کی بچی کی شادی ہو تو وہ خرچ کرتے ہوئے کیا سوچے گا؟ خوشی سے کرے گا. نہیں تو قرضہ لے کے بھی کرے گا کہ نہیں؟ کیوں؟ اور جائز ناجائز سب طریقے اختیار کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو اپنا کام سمجھتا ہے کہ نہیں. لیکن یہ دین کا کام کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا اپنا نہیں نا. نہیں، بالکل نہیں. اگر ہمارا اپنا ہو تو جب کبھی دین کو ضرورت ہو، مشکل وقت ہو، تو ہم سوچ میں نہ پڑ جائیں کہ خرچ کریں یا نہ کریں، یہ کام کریں کہ نہ کریں. تکلیف کے وقت اور خوشی کے وقت دونوں اوقات میں انسان فوراً ان کے لیے خرچ کرتا ہے جن کے اوپر خرچ کرنا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. دین کی سربلندی، دین کی تبلیغ، دین کو پھیلانا، ہم مسلمان اسے اپنا کام نہیں سمجھتے. لہٰذا جب کبھی قربانی کا موقع آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اچھا وہ فلاں کے پاس میرے سے زیادہ مال ہے، وہ کر لے، یہ کام اس کو کرنا چاہیے، وہ اس کو کرنا چاہیے. ہم اسے اپنا کام نہیں سمجھتے. یہی ایک بڑی مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہو نہیں پاتی جنہیں ہو جانا چاہیے. آج ہماری ذات زیادہ اہم ہے، ہمارے بچے زیادہ اہم ہیں دین کے کام سے. ہم جب بھی کوئی دین کے لیے کام کریں تو پہلے یہ نہیں دیکھتے کہ دین کو کیا ضرورت ہے، پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بچے کو کیا ضرورت ہے. اگر کبھی بھی چوائس کرنی پڑے، اختیار کرنا پڑے دو چیزوں میں سے ایک کو، تو ہماری پرائرٹی نمبر 1 اپنی ذات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کچھ اور ہوتا ہے. لیکن صحابہ کرام اس سے بالکل مختلف تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا کیا تھا؟ جو کچھ تھا سب اٹھا لے تھے. جب پوچھا کہ پیچھے کیا چھوڑا، کہا اللہ اور اس کا رسول، وہی کافی ہے گھر والوں کو، اگر ان پہ ایمان ہے تو سب مل جائے گا. حضرت عمر آدھے گھر کا سامان لائے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور اس کے علاوہ نقد، اتنے سکے تھے اور اتنا مال اٹھا کے لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے کر کے اچھال رہے تھے اور خوشی سے آپ کا چہرہ تمتما رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. حضرت عبد الرحمن بن عوف تقریباً 29.5 کلو چاندی لے کر آئے تھے، اور اس کے علاوہ باقی مال بھی اور چیزیں بھی. حتیٰ کہ ایک عام مسلمان نے ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلایا اور اس پر ایک مٹھی کھجوریں اس کو ملی تو وہ بھی لے کر آیا، کیونکہ جان اور مال دونوں کا حکم تھا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے لے آؤ. ٹھیک ہے، 30,000 کا لشکر، ایک دن کا کھانا 30,000 لوگوں کو کتنا ہوگا ذرا بتائیے مجھے، کتنی ضرورت ہوگی اس کے لیے؟ 30,000 لوگوں کو کھلانا پلانا، اور پھر ان کی سواری، اور پھر معلوم نہیں کتنے دن وہاں لگے. صرف جانے میں آپ دیکھیں کہ 700 کلومیٹر اونٹوں پہ سفر طے کرنا، کتنے دن تو صرف رستے میں جانے کے اور واپس آنے کے تھے. اس سارے کو کس طرح مینج کیا جائے کوئی آسان کام نہیں تھا. تو اس میں گھروں میں سے آخری چیز بھی نکال دی گئی، اور جس نے اس موقع پہ قربانی نہیں کی وہ پھر بہت پیچھے چلا گیا. اور یہی انسان کی زندگی میں بارہا امتحان آتے ہیں. بعض اوقات ایک نیکی کرنے کا وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، اس وقت انسان کے اوپر شیطان سخت غالب آتا ہے. اگر انسان ہمت ہار جائے اور شیطان کا ترنے والا بن جائے تو وہ کھائی میں جا گرتا ہے. تو اسی وجہ سے یہاں رخصت لینے والوں، پیچھے رہنے والوں، خود رہنے والوں یا مال روکنے والوں، ان سب کے بارے میں یہاں کھل کے بات کی گئی. پھر فرمایا انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک آپ سے تو اجازت مانگیں گے وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخرت کو مانتے نہیں. اشارہ منافقین کی طرف کہ ان کا ایمان محض زبانی کلامی رسمی ایمان ہے، حقیقی نہیں. وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے، فہم فی ریبہم یترددون، پھر وہ اپنے شک میں متردد ہیں. تردد کہتے ہیں آنے جانے کو، یعنی کبھی ایمان کی طرف آتے ہیں اور کبھی کفر کی طرف جاتے ہیں. ایمان اور کفر کے بیچ میں ڈاواں ڈول ہیں، کبھی ادھر جھکتے ہیں کبھی ادھر جھکتے ہیں. اس کے برعکس سورۃ الحجرات میں سچے مومنوں کی صفت کیا بیان کی گئی کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ سچے مومن کون ہیں؟ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے شک نہیں کیا. ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، کیونکہ کامیابی کے لیے
چند چیزیں بے حد ضروری ہوتی ہیں. نمبر 1، مقصد بالکل واضح ہو انسان کے سامنے. نمبر 2، اس مقصد کے لیے بھرپور کوشش کرنے والا ہو، پوری کی پوری، اور اپنی پوری صلاحیت، اپنا جان مال ہر چیز لگا دے. اور اگر انسان کے اندر مقصد واضح نہیں اور وہ اپنے مقصد کے بارے میں شک میں ہے، متردد ہے، ڈاواں ڈول ہے، تو پھر اس کے لیے وہ کوئی بھی ایفرٹ نہیں لگا سکتا. اور پھر جب تک انسان کسی بھی مقصد کے لیے مسلسل کوشش نہ کرے تو انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان، چونکہ ایمان ان کا مضبوط تھا، کوئی شک نہیں تھا ان کو، لہٰذا اپنے مال بھی لگائے اور جانیں بھی لگائیں. فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. یہی لوگ دراصل سچے مومن ہیں. تو سچے مومن دین کے معاملے میں تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، متردد نہیں ہوتے، ڈاواں ڈول نہیں ہوتے، کروں کہ نہ کروں، اچھا کر لیتی ہوں ثواب ہوگا، اچھا نہ کرے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. نہیں، جب تک یہ یقین نہ ہے کہ نہ کرنے کا نقصان ہے، اس وقت تک آپ کرنے کا بھی پوری طرح حق ادا نہیں کر سکتے. پھر منافقین کا مزید حال بتایا گیا. پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورت کو سورت الفاضحہ بھی کہا گیا، رسوا کرنے والی، الکاشفہ بھی کہا گیا، منافقین کے حال کھولنے والی. تو اب آپ دیکھیں کہ ان کا حال کس کس طرح کھل رہا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا، کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور نکلتے. فرمایا استطاعت کی بات نہیں، ارادے کی بات ہے، کیونکہ کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ارادے کی مضبوطی ضروری ہے. اگر نکلنے کا ارادہ ہوتا لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، البتہ وہ تیاری کرتے اس کے لیے بھرپور تیاری. عدو کا لفظ جو ہے اعداد سے ہے، اعداد تیاری کو کہتے ہیں، عدد گننا، شمار کرنا، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. اسی سے لفظ عدت ہے اور یہاں اسی سے عدت ہے. اب دیکھیے زیر اور پیش سے معنی بدل گیا، عدت کسی اور مقصد کے لیے اور عدت دوسرے معنوں. تو عدتاً تیاری کو کہتے ہیں، اس کی جمع عددن ہے، یعنی سامان، اسباب، ہتھیار سب کچھ اکٹھے کر کے رکھتے، تیاری کر کے رکھتے. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر ان کا جنگ کے لیے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے ساز و سامان، اسلحہ، ہتھیار، ہر چیز تیار کر کے رکھتے. وَلَكِن، لیکن کیوں نہ جا سکے؟ اس لیے کہ کرہ اللہ، اللہ نے ناپسند کیا، انبعاثہم، ان کا اٹھنا. انبعاث کا لفظ کس سے؟ بعث سے، پیچھے پڑھ چکے ہیں بہت دفعہ. بعث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اٹھانا، بھیجنا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اٹھایا. تو انبعاث بھی اسی سے ہے، اٹھنا، لڑائی کے لیے نکلنا مراد ہے. لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا یعنی لڑائی کے لیے نکلنا پسند نہ کیا ان کی منافقت کی وجہ سے. فثبتہم، ایک ہوتا ہے ثبت اور ایک ہے ثبت، تا اور توئے کا فرق ہے، معنی قریب قریب ہے. ثبت کا لفظ ثا، با اور تا سے ہے، کسی کام میں دیر لگانا، کسی کام سے رکے رہنا. تو اللہ نے ان کو روک دیا، یعنی جب انہوں نے نکلنا نہ چاہا تو اللہ نے بھی توفیق چھین لی. اللہ نے ان کا نکلنا ہی پسند نہیں کیا، اس لیے ان کو توفیق ہی نہ دی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور توفیق کب چھین لی جاتی ہے؟ جب انسان کی نیت خراب ہوتی ہے، اور پھر اس وقت انسان بہانے کچھ اور کرتا ہے، ذمہ دار کسی اور کو قرار دیتا ہے، حالانکہ اپنے اندر سچائی نہیں ہوتی. تو اللہ نے ان کو باز رکھا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. قاعدین کس کی جمع ہے؟ قاعد کی، قعدہ سے. کون بیٹھنے والے تھے؟ معذور لوگ، اپاہج، اندھے، یا پھر بچے، بوڑھے، عورتیں جو جنگ پہ جا نہیں سکتے تھے. تو منافقین اچھے بھلے ہٹے کٹے تھے، لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے بہانے ڈھونڈ رہے تھے. تو اللہ نے انہیں توفیق ہی نہ دی اور ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، نہیں جانا چاہتے نہ جاؤ، بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بہت درست تھا، بہت اچھا تھا کہ انہیں نہیں نکلنے دیا. اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی کہ اگر وہ نکلتے تم میں، ما زادوکم الا خبالا،
تو ساتھ جا کے بھی مشکلیں کھڑی کرتے، نہ اضافہ کرتے، نہ بڑھاتے تم کو، الا خبالا، مگر فساد میں. خبال پیچھے آپ پڑھ چکے، کہاں؟ سورۃ آل عمران میں. خبال کہتے ہیں دماغی مرض کو، ذہنی خرابی کو، ایسی خرابی جو عقل پہ اثر انداز ہو. یعنی یہ تمہاری مت مار دیتے، اگر یہ نکلتے تو تمہیں نقصان پہنچاتے، تمہارے فساد میں، خرابی میں اضافہ کرتے. کس طرح؟ تم میں اختلاف پیدا کر کے، لگائی بجھائی کر کے، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر کر کے. ایسا کام کون کرتا ہے؟ لگائی بجھائی، فتنہ فساد. جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، جس کے پاس کوئی سنجیدہ کام نہیں ہوتا. دیکھیں، لگائی بجھائی کرنے والا ادھر ادھر جاتا نا، دائیں بائیں. جو بامقصد انسان ہوتا ہے وہ بالکل سیدھا جاتا ہے، وہ اس کی اپنے مقصد یا اپنے ٹارگٹ پہ اس کی نظر ہوتی ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا یہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. اچھا یہ کر رہا ہے، اس کی پکڑی تو ادھر جا کے بتائی، ادھر سے ادھر بتائی. اس کو غرض ہے اپنے کام سے، وہ سیدھا جا رہا ہے. تو صحابہ کرام بامقصد لوگ تھے، ان کے پاس اس قسم کی باتوں کا وقت نہیں تھا. لیکن جو منافق تھے ان کا کام مدینہ میں کیا ہوتا تھا؟ فتنے فساد کی باتیں کرنا، لگائی بجھائی کرنا، ادھر کی ادھر پہنچانا، ادھر کی ادھر پہنچانا. یعنی ذہنی خرابی اور پھر شک اور بے یقینی کی کیفیت پیدا کرنا، حوصلے توڑنا اور لوگوں کو ڈی مورلائز کرنا. فرمایا کہ یہ اچھا ہی ہوا نہیں گئے، اگر یہ جاتے بھی تو تمہیں صرف خبال میں ہی اضافہ کرتے. وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ، اودعوا کا لفظ ودع سے ہے. ودع کا معنی ہوتا ہے رکھنا، رکھتے، لیکن یہاں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے. ایداع کہتے ہیں دوڑانے کو، تیز دوڑاتے. خلالکم تمہارے درمیان، خلال خلل کی جمع. خلل کس کو کہتے ہیں؟ خلل اندازی کبھی نہیں پڑھا، رکھ نہ ڈالنا. خلل دو چیزوں کے درمیان کی کشادگی یا فاصلے کو کہتے ہیں. درمیان یعنی تو وہ تمہارے درمیان خلل ڈالتے، تمہارے درمیان فتنہ اندازی کرتے. یبغونکم الفتنہ، تلاش کرتے تم میں فتنہ، یعنی غلط مشورے دے کر تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرتے اور تمہارے دل میں دین کے خلاف شک پیدا کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگمانی پیدا کرتے. یعنی یہ نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ تھے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات سب لوگ اچھی طرح اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ایک شخص ایسا آتا ہے جس کی اپنی سوچ منفی ہوتی ہے، وہ ادھر بھی منفی بات کرتا ہے، اس کی بھی ہمت توڑتا ہے، ادھر بھی منفی بات کرتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سارے گروہ میں ایک فتنہ ہو جاتا ہے. لوگ اپنا اصل کام چھوڑ کے بیکار کی چیزوں میں شیطان کے داؤ میں آ جاتے ہیں. وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے اندر کچھ ہیں ان کے لیے سن گن لینے والے، باتیں سننے والے، ان کے لیے جاسوسی کرنے والے. سماعون کا لفظ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، دو معنی پڑھے تھے آپ نے، خوب سننے والا اور دوسرا جاسوس، جاسوسی کرنے والا. تمہارے اندر جاسوس ہیں جو ان کے بہاف پہ جاسوسی کرتے ہیں، وہ جاسوسی کرنے آتے ہیں تمہاری مجلس میں. اور دوسرا معنی خوب سننے والے ہیں ان کی باتیں، خوب سننے والے ہیں ان کو، یعنی ان کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں. تمہارے باتوں سے اور تمہارے کاموں سے اور مقصد سے انہیں اتنی دلچسپی نہیں ہوتی جتنی ان کی باتوں سے، نہیں ان کی باتوں میں آ جانے والے ہیں. یہ مطلب ہے. اصل میں آپ دیکھیں کہ انسانوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں نا. کسی بھی گروہ کے اندر، کسی بھی جماعت کے اندر سب لوگ اعلیٰ درجے کے نہیں ہوتے، سب لوگ ابو بکر اور عمر نہیں ہوتے. ہر قسم کے لوگ ہوتے، کیونکہ اللہ نے مزاج مختلف بنائے، طبیعتیں مختلف بنائی، سمجھ کا لیول فرق ہوتا ہے. کچھ لوگ بات کو بہت گہرائی میں سمجھتے ہیں، کچھ لوگ اوپر سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو اس سے ان کے عمل میں بھی ویسے ہی فرق آتا ہے. جو لوگ کسی چیز کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں، اندر باہر سے اسے پہچانتے ہوں، ان کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے. اور جو لوگ کسی چیز کو صرف اوپر سے دیکھ رہے ہوں، ان کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے. اب مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ظاہر پرست ہوں تو شاید یہ کتاب نہ خریدیں. مثلاً اگر آپ کسی دکان پہ رکھی ہوئی دیکھیں تو آپ کو او ہو یہ تو مجھے بالکل رنگ پسند ہے، تصویر کا تو کوئی حال ہی نہیں، مجھے تو نہیں لینی یہ کتاب. لیکن ایک اور شخص وہ آتا ہے، اچھا زاد المعاد، ابن القیم الجوزی کی کتاب، وہ یہ رنگ نہیں دیکھے گا، وہ کہے گا اچھا یہ زاد المعاد کا ترجمہ ہے.
میں تو فوراً لیتا ہوں. یہ کیوں فرق ہے؟ ایک صرف رنگ دیکھ رہا ہے اور ایک یہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا اندر کیا ہے. سوچ کا فرق ہے نا، علم کے فرق سے سوچ کا فرق ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کسی بھی چیز کی صرف ظاہری اپیرنس دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں فلاں کا لباس کیسا ہے، وہ اسمارٹ کتنا ہے، اور وہ بولتا کیسے ہے، اور وہ دیکھتا کیسے، اور وہ ہنستا کیسے، اور وہ صرف ظاہری شخصیت میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور کچھ لوگ ان ظاہری چیزوں سے آگے چلے جاتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر انہیں کیا فائدہ نظر آ رہا ہے، یہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو میجورٹی کی یہ کمزوری یا ویکنس ہوتی ہے کہ وہ ظاہریت سے متاثر ہو جاتے ہیں، وہ اندر نہیں جا پاتے، ڈیپتھ میں نہیں جاتے. تو ایک ایمان کا درجہ وہ ہوتا ہے جس کے بعد انسان کو جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے. کہ جیسے وہ صحابی تھے نا، جب انہیں بتایا گیا تو ایسا ایمان آیا ان کے اندر کہ انہوں نے کہا کھجورے کھانے میں بھی دیر لگے گی، میں جا رہا ہوں اپنے کام. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن اس درجے کے یقین پر نہیں ہوتے. ایسے لوگوں پر پھر وار چل جاتا ہے اس قسم کی فتنہ پردازوں کا. وہ ایسے غلط پروپیگنڈے سے بعض اوقات متاثر بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر وہ پلٹتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سمجھ بھی جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھا ہوا منافق ساتھ نہیں گئے، ساتھ ہوتے تو بہت مسئلے کھڑے کرتے. اور ابھی تک تمہارے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑے غور سے سنتے ہیں، یا یہ کہ ان کے لیے وہ جاسوسی کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ ان کی موجودگی تمہیں نقصان دیتی. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اللہ کو ظالموں کا خوب پتہ ہے. اس سے ایک بڑی اچھی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے توقع رکھتے ہیں وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کے کام آئے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے کام نہیں آتا، آپ کی مدد نہیں کرتا. ہو سکتا ہے آپ کا دل رنجیدہ ہو، پھر کچھ عرصے کے بعد جا کے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا ہی ہوا میں نے اس سے مدد نہیں لی. اگر میں اس سے مدد لیتا تو وہ تو میرے لیے ایک بڑی مصیبت ہو جاتا. لیکن وقتی طور پر آپ کو رنج کیوں پہنچا؟ کیونکہ ابھی آپ جانتے نہیں تھے کہ اللہ نے اگر آپ کو کسی چیز سے دور رکھا، بچا کے رکھا، تو اس کے پیچھے کیا حکمت تھی. تو مومن ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی اور مطمئن رہتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ ظلم کرنے والا نہیں. کوئی چیز اس کو ملتی ہے تو بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور اگر کوئی چیز اس سے روک لی جاتی ہے، خواہ بظاہر وہ کتنی اچھی اس کو لگ رہی ہو، تو وہ کیا سوچتا ہے؟ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. تو کبھی بھی کوشش کے بعد کسی چیز کے ملنے یا نہ ملنے پر مطمئن ہی رہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے، اللہ اس کے دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے. اور جو راضی نہیں ہوتا، اس کا دل صرف حسرت و یاس اور غم سے بھرا رہتا ہے. اور یہ شیطان کا وار ہوتا ہے، وہ آ کے وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، اچھا وہ کیوں نہ ہوا، پھر یہ چیز کیوں نہیں ہوئی، یہ ہونی چاہیے تھی، پھر نہیں اللہ کی مرضی نہیں تھی، نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے. اب اس سین کو دیکھیے کہ ایک ایک فرد قیمتی ہے، مسلمانوں کو ایک ایک شخص کی ضرورت ہے ساتھ لے جانے کے لیے. اتنے میں تقریباً 80 لوگ تھے یہ جو بہانے کر کے، ہیلے کر کے پیچھے رہ گئے. اب ظاہر ہے جب مسلمان جا رہے ہوں گے تو انہیں افسوس تو ہوگا کہ ہائے وہ بھی آ جاتے تو اچھا تھا. جیسے بعض اوقات آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو امید ہوتی ہے فلاں اور فلاں ساتھ آئے گا، پھر نہیں آتا تو پھر آپ سوچتے ہیں آ جاتا تو یہ کام کتنی جلدی ہو جاتا. آپ کو نہیں معلوم وہ جلدی ہوتا یا الٹا خراب ہوتا، اور پھر سے آپ کو سارا کرنا پڑتا. تو اس لیے آپ اپنی کوشش ضرور کریں. یہ نہیں کہا کہ کوشش نہ کریں انسان کسی چیز کی، پوری کوشش کریں. کوشش کے باوجود اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ نہیں آتی تو پھر اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ اس تھوڑے میں بھی بہت برکت دے گا، خواہ وہ رزق کا معاملہ ہو یا افراد کا معاملہ ہو یا کسی بھی نعمت کا، چاہے وہ دین کے راستے میں یا دنیا کے راستے میں. تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا یہی دراصل سچا ایمان ہوتا ہے. پھر مزید تسلی دی جا رہی ہے، لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ، ان منافقوں کا حال دیکھو، انہوں نے اس سے پہلے بھی بڑے کام خراب کیے. انہوں نے فتنہ انگیزی کی، ابتغاؤ طلب کیا، چاہا، یعنی فتنہ انگیزی کی. الفتنہ تو فتنہ من قبل، اس سے پہلے، اشارہ ہے جنگ احد کی طرف. جنگ احد میں کیا کیا تھا انہوں نے؟ 1/3 تھے یہ تقریباً،
1000 کا لشکر چلا تھا نا، اور 300 سے کچھ اوپر تھے، اور یہ مدینہ سے باہر سنیت الوداع تک آئے تھے اور پھر نکل کے واپس چلے گئے کہ ہماری تو کچھ مان ہی نہیں گئی، ہم تو جا رہے ہیں. اور ان کو دیکھ کے کیا ہوا تھا؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، بنو حارث اور بنو سلمہ کے دل بھی بیٹھ گئے اور وہ بھی بزدلی دکھانے لگے کہ ہم بھی چلتے ہیں. پھر اللہ نے ان کو سنبھال لیا. واللہ ولیہما، آل عمران کی آیت 122 پہ. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ تو اس سے پہلے بھی فتنہ پردازی کر چکے ہیں. وقلبوا لك الامور، قلب یقلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا، قلب بھی اسی سے ہے. اور انہوں نے الٹ پلٹ کر دیے لکا تمہارے لیے الامور، معاملات، بہت سی چیزیں انہوں نے تمہارے لیے الٹ پلٹ کر دی. اپنے اس فیصلے کے ذریعے وہ جو ساری پلاننگ تھی اس کو الٹا کے رکھ دیا. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. وظہر امر اللہ، اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آ گیا. یعنی یہ صرف جنگ احد میں نہیں بلکہ ہر موقع پر فتنہ پردازی کرتے تھے اور ہر نیکی کے کام میں خلل اندازی کرتے اور لوگوں کو بدگمان کرتے. اور جب مسلمانوں کو فتح ہوتی جیسے بدر اور فتح مکہ کے موقع پر تو ان کو بالکل اچھی نہ لگتی. وہم کارہون، اور وہ سخت ناپسند کرتے تھے. کارہون کس کی جمع ہے؟ کارہن کی. کارہن فاعلن، کارہون فاعلون. وہم کارہون. پیچھے آپ سورۃ النساء میں بھی منافقین کا حال پڑھ چکے ہیں. کیا پڑھا تھا کہ جب کہیں جنگ پہ جانا ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ یہ اس وقت ساتھ نہیں رہتے تھے. جب مسلمانوں کو کوئی غنیمت ملتی تو آ جاتے. کألم تکم بینکم و بینہ مودۃ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما. جب کہیں فتح نصیب ہوتی تو کیا کہتے آ کے؟ کاش ہم بھی ساتھ جاتے. اور جب کبھی کوئی مشکل ہوتی تو کہتے شکر ہے ہم نہیں گئے. یہ آیات ہے نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 88 سے آنورڈز. فما لکم فی المنافقین فئتین، یہ تمہیں کیا ہے کہ منافقین کے معاملے میں تمہارے اندر دو گروہ بنے ہوئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، اور پھر اس میں مزید آگے کی کچھ آیات میں تفصیلات آتی ہیں. ومنہم من یقول، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اذن لی، مجھے اجازت دے دیجئے. اشارہ ہے جد بن قیس کی طرف جس نے کہا تھا کہ میں رومی عورتوں کو دیکھ کے صبر نہ کر سکوں گا، مجھے تو آپ یہیں رہنے دیں، مجھے نہ ساتھ لے جائیں، مجھے چھوڑ جائیں آپ پیچھے. ولا تفتنی، اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں، میں اگر وہاں گیا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا. یا دوسرا معنی یہ کہ اجازت نہ دے کے مجھے گناہگار نہ کریں، یعنی اگر آپ نے مجھے اجازت نہ دی تو میں گناہگار ہو جاؤں گا. الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار فتنے میں تو وہ گر ہی چکے ہیں. سقط یسقط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گرنا، ساقط ہونا. اسی سے فتنے میں وہ گر چکے ہیں. یہ کون سا فتنہ تھا جس میں وہ گر چکے تھے، پڑ چکے تھے؟ دنیا کی محبت کا، کہ دنیا کی محبت، مال و متاع، اولاد کی محبت نے ان کو اپنے اندر اتنا گھیرا ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ دین کے راستے پہ چل نہیں سکتے تھے، جہاد پہ جا نہیں سکتے تھے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے. سورۃ البقرہ آیت 81 میں بھی آتا ہے نا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته، تو یہ فی الفتنۃ سقطوا کی مزید وضاحت ہے. فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو کوئی حسنہ پہنچے، حسنہ سے مراد یہاں فتح یا مال غنیمت کا ملنا، یعنی کوئی دنیاوی کامیابی آپ کے حصے میں آئے، تسؤہم، ان کو بری لگتی. یہ کون سا کردار ہوتا ہے یا یہ کون شخص ہوتا ہے جس کو انسان کی خوشی اچھی نہیں لگتی؟ حاسد. ان کو کیوں حسد تھا؟ کیونکہ دل سے ساتھ نہیں تھے نا. آپ دیکھیں کہ دوست جو سچا دوست ہوتا ہے اس کو دوست کی کامیابی پر خوشی ہوتی ہے، کیونکہ وہ دوست کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے، وہ بہن بھائی کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے. لیکن جس کی کامیابی پہ انسان کو خوشی نہیں ہوتی وہ کون ہوتا ہے؟ جو اس کا حریف ہوتا ہے یا مقابل ہوتا ہے یا اس کے مخالف ہوتا ہے. تو یہ چونکہ مسلمانوں کو اپنا سمجھتے ہی نہیں تھے، لہٰذا ان کو مسلمانوں کی کامیابی اپنی کامیابی نہیں لگتی تھی.
اصل میں یہ چاہتے کیا تھے پھر منافق؟ اب تک اصل میں اس انتظار میں تھے کہ کس دن ان کا خاتمہ ہوگا اور ہم پھر اپنی اسی دنیا میں مزے کر کے لوٹیں گے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر پہنچے آپ کو کوئی مصیبت یعنی کوئی شکست وغیرہ، یقولوا، وہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا، تحقیق لے لیا ہم نے اپنا معاملہ، یعنی ہم نے اپنا معاملہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھا، من قبل، اس سے پہلے ہم نے اپنا بندوبست خوب کیا ہوا تھا، ہمیں پہلے ہی پتا تھا ان کے ساتھ یہ ہونا ہے، لہٰذا ہم نے پہلے ہی احتیاطی تدابیر کر رکھی تھی. وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، کس سے؟ مدد کرنے سے، ساتھ دینے سے. وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. کس بات پہ؟ مسلمانوں کی تکلیف پہ اور اپنے بچاؤ پہ. فرحون جو ہے فرحن کی جمع ہے، اور فرحن کا مصدر ہے فرحن، اچھی اور پسندیدہ خوشی کے لیے بھی آتا ہے اور بری اور مذموم خوشی کے لیے بھی. فرحن کا لفظ دونوں طرح آتا ہے، اچھی خوشی کے لیے بھی اور ناپسندیدہ خوشی کے لیے. اچھی خوشی مثلا یعنی جو جینون ہو، جس پہ خوش ہونے کا حق ہو کسی کو، اور ناپسندیدہ خوشی مثلا اترانا، کسی نعمت کو، دولت کو، علم کو پا کے اکڑنا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا. تو یہاں چونکہ ان کو جب کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑی تو پھر یہ اترانے لگے کہ دیکھا نا، ہم کہتے تھے نا کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے، اور ہم نے جو کچھ کیا وہ زیادہ بہتر تھا، آج ہم پہ کوئی مشکل نہیں آئی، تم ہی پکڑے گئے. قل کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز نہ پہنچے گا ہم کو، یا ہرگز نہیں پہنچتا ہم کو، الا، مگر، ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے لکھ دیا ہمارے لیے. کیا لکھ دیا؟ تقدیر کا لکھا، یعنی ہمیں جو بھی اچھا یا برا پہنچا وہ اللہ کا فیصلہ تھا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہوا تھا. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ جس حال میں ہمیں رکھے ہم راضی. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. سچے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب انہیں کوئی مشکل آتی ہے تو اس پر وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہمارے سامنے آیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور وہ یہ نہیں کہتے کہ یار اب تو نے کیوں کیا، وہ کہتے ہیں ہوا مولانا، وہی تو ہمارا مولا ہے، وہ جو چاہے کرے. اور اللہ پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. کیا بھروسہ؟ اللہ کے فیصلے بندے کے حق میں ظلم پر مبنی نہیں ہوتے، اسی میں بندے کے لیے بھلائی ہوتی. مثلا منافقین کا جنگ پہ نہ جانا بظاہر دیکھنے میں ایک نقصان تھا دنیاوی طور پر، لیکن حقیقت میں بڑے فائدے کی بات تھی کہ وہ نہیں گئے تھے. تو ایسے میں انسان کیا سوچے کہ اگر کوئی شخص آگے نہیں بڑھا میری مدد کو تو اس میں بہت بڑی بھلائی تھی. اگر میرے کوئی کام نہیں آیا، کوئی میری مرضی پوری نہیں ہوئی، کوئی فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوا تو اس میں بہت بڑی بھلائی تھی. یعنی ہر حال میں اللہ سے حسن ظن رکھے، کچھ ملنے پر بھی اور کچھ چھننے پر بھی، کچھ آنے پر بھی اور کچھ جانے پر بھی. اور یہ جو اللہ ہمارا مولا ہے، اس کے بارے میں سورۃ محمد آیت 11 میں بھی آتا ہے، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا وان الکافرین لا مولی لہم. کافر اور مومن کے طرز عمل میں فرق ہوتا ہے. کیونکہ کافر کا کوئی مولا ہے نہیں، لہٰذا وہ مصیبت آنے پر مایوس ہو جاتا ہے، تو مومن کو مایوس نہیں ہونا. عربی کا ایک کوٹیشن ہے، من علم سر اللہ فی القدر ہانت علیہ المصائب، کہ جس کو تقدیر کے معاملے میں اللہ کا راز سمجھ میں آ جائے، اللہ کی حکمت سمجھ میں آ جائے، اس پر مصیبتیں بہت ہلکی ہو جاتی ہیں. اگر کوئی اللہ کے فیصلوں کا راز جان لے، اور وہ راز کیا ہے؟ کہ اللہ اپنے بندے کے حق میں ظالم نہیں، اللہ کا ہر فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہے، سچائی کا فیصلہ ہے. تو ایسے بندے پر پھر بڑی مشکل اور تکلیف بھی بہت آسان ہو جاتی. یہ آیت جو ہے نا، آیت 51، اگر آپ کہیں بھی اپنے پاس الگ سے لکھ کے رکھ لیں تو جب کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی فکر اور کوئی پریشانی ہو اور لوگ طرح طرح کی باتیں کریں تو ہمیشہ کیا سوچیں؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. قل کہہ دیجئے، هل تربصون بنا، نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں،
تربص کس کو کہتے ہیں؟ کسی معاملے کے ختم یا پورا ہونے کا انتظار، مثلاً سامان کی ارزانی یا گرانی کا انتظار، کب قیمت گھٹتی ہے، سیل لگتی ہے، اور کب میں فلاں جگہ جاؤں گی تو خریدوں گی. یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کو تربص کہتے ہیں عربی میں. یعنی کسی بھی کام کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کرنا بلکہ مناسب موقع کا انتظار کرتے رہنا. یہ جو انتظار ہے اصل میں اس کے پیچھے دنیاوی فائدے ہوتے ہیں نا عموماً. تو منافقین کی ایک صفت تربص بھی بتائی گئی، سورۃ الحدید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ انسان جب دین کے معاملے میں کسی قربانی کا وقت آئے تو فوری فیصلہ نہ کرے، متردد ہو، انتظار کرے. اچھا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا چیز بہتر ہوگی، کس کام میں کیا فائدہ مجھے ملے گا. یعنی نیکی کرنے کو سامنے رکھی ہوئی اور ایک شخص بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کروں کہ نہ کروں. پھر نیکی کا موقع اللہ نے دیا، کر لو. نہیں کروں تو کیا پتہ یہ نقصان نہ ہو جائے یا یہ میرا خرچ نہ ہو جائے. اچھا میں پہلے اچھی طرح سارا حساب لگا لوں کہ مجھے کیا وقتی فائدہ ہوگا پھر میں کروں گا. تو اس کیفیت کا نام جو ہے یہ تربص. تو یہ منافق جو تھے یہ مومنوں کے بارے میں انتظار کر رہے تھے کہ ان کو الٹیمیٹلی کامیابی ہوتی ہے یا یہ تحریک ختم ہو کے رہ جاتی ہے، بولا ہوتا کیا ہے. اور خاص طور پر جنگ تبوک میں یہ دیکھ رہے تھے کہ اب رومیوں سے لڑنے گئے ہیں، دیکھیں ہوتا ہے کیا، کیونکہ ان کو تو یقین تھا کہ یہ وہاں سے بچ کے نہیں آ سکتے. ایک تو اپنے مرکز سے اتنے دور، کھانے کو کچھ نہیں، اور حالات اتنے مشکل، کٹھن، مقابلہ بالکل غیروں سے. تو یہ تو انتظار میں تھے کہ بس اب ہمیں اچھی خبر ملنے والی ہے کہ وہیں کے وہیں رہ گئے، 6 سارے نکل گئے یہاں سے، اب پیچھے مدینہ میں ہم موج کریں گے. قل کہہ دیجئے حل نہیں تربصون تم انتظار کر رہے بنا ہمارے بارے میں الا مگر احدی الحسنیین 2 بھلائیوں میں سے ایک کا. حسنیین تثنیہ کا صیغہ ہے، حسنہ یا حسنہ کا تثنیہ ہے، اور مراد ہے غنیمت یا شہادت. کہ تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ ہم واپس زندہ بچتے ہیں کہ نہیں. بچے تو غازی بن کے لوٹیں گے فتح یاب ہو کر، وہ بھی اچھا ہے، اور نہیں بچے تو شہادت ملے گی اور وہ اس سے بھی اچھی ہے. وَنَحْنُ اور ہم نَتَرَبَّصُ بِكُمْ انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں. اور نحن کون ہے یہاں؟ مسلمان. ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں ان یصیبکم اللہ کہ پہنچائے تم کو اللہ بعذاب عذاب ہلاکت من عندہ اپنے پاس سے، یعنی آسمان سے تم پر کوئی بلا اترے، او بایدینا یا ہمارے ہاتھوں سے تم کو پٹوائے. فتربصوا بس انتظار کرتے رہو، دیکھتے رہو. انا معکم متربصون ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں گے کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے، تمہارے ساتھ کیا گزرتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص میری راہ میں نکلے اور اس کو مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی چیز نے نہ نکالا ہو، یعنی خالصتاً اللہ کی خاطر وہ اللہ کے راستے میں نکلے، تو میں اسے یا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا یا جنت میں داخل کر دوں گا. کیا مطلب؟ یا جنت میں داخل کروں یعنی شہادت دے، کیونکہ شہید تو فوراً ہی جنت میں پہنچ جاتے ہیں، دیر نہیں لگتی ان کو جنت میں جانے میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.